بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے تو اسے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ جان لیں کہ صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے۔ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ زیادہ فحش دیکھنے سے بھی دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے۔ اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ سے دوری ہے، اللہ کو یاد نہ رکھنا ہے۔ تو میری مانو خود سے لڑنا چھوڑ دو، سکون مادی چیزوں میں تلاش کرنے کے بجائے رب سے مانگ لو، وہ دے دے گا۔ سکون کی دولت رب کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ وہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو۔ کسی کا سکون چھین لینے کے کفارے عبادت کر کے ادا نہیں کیے جا سکتے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا راستہ اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ خوشیاں آپس میں بانٹنے سے ایسی بڑھتی ہیں جیسے زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ تمہارا راز تمہارا خون ہے، اسے صرف تمہاری رگوں میں دوڑنا چاہیے، نہ کہ تم انہیں دوسروں کو بتاتے پھرے۔ جن کی پلکیں بات بات پر بہک جاتی ہیں وہ کمزور نہیں بلکہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ پتہ ہے جب کسی نے بچھڑنا ہو تو وہ ہم سے اجنبی لہجے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو ہماری باتیں بھی عجیب اور ناگوار محسوس ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا اچھا وقت ساتھ گزرا ہے۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہی ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر بس گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانے حوصلے دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر، اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر اور رشتوں کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انتہائی پر پہنچ کر چیزوں اور جذبوں کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا، غصہ اور ضد، شک، سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے جہاں کوئی مخلص رشتہ ہو، لیکن جہاں صرف اور صرف فریب اور دھوکہ کا کھیل ہو، وہاں ناراضگی کیسی، غصہ کیسا، دکھ کیسا۔ جن کے اپنے دامن میں خلوص نہ ہو وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ بہت دور جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اس کی سب سے بڑی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کی محسوس کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر نہیں۔ اس دنیا میں سکون سے رہنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ
ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہونا چاہیے جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں دفنایا کرے۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے صرف ایمانداری ہی کافی ہے۔ جو بھی اچھی بات سنو اسے لکھو، پھر یاد کرو اور پھر آگے بیان کرو۔ زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں کو۔ بڑا پن کا پیمانہ آپ کے اندر حوصلے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بڑا پن کا پیمانہ آپ کے اندر حوصلے اور احساس کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ بے حسن لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس اور رحم دلی ہے، اور سب سے امیر انسان کہلاتا ہے وہ، پھر چاہے وہ جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ وہ کون کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون بن جاتے ہیں۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے دینداری اور تربیت کی عکاسی۔ اس لیے خود کو اچھے اخلاق سے مالا مال کیجیے اور عاجزی اپنا کر بڑا بنے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں تسبیح اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی۔ اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پہ اکیلا چھوڑ جائے گی۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں آتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ تعلق کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد بھی یاد آئے کہ بہت ساری باتیں تو کرنے کے بنا رہ گئی ہیں۔